یا علی مدد ستگور کہہ رہے ستگور کہہ رہے داس ہمارا جے ہوئے سے تیچھے ہمارا گلے کا ہار تین گلے کا ہار کرینے راکھشوں بھائی تے مومن کے سکھ کا انت نہ پار رے تیرے سکھ کا انت نہ پار. مولانا حاضر امام پہ صلوات پڑھو دیندارو اللہم صلی اللہ محمد آل محمد. دیندارو یہ نور کا وقت ہے. پیروں نے سورج نکلنے سے 3.5 گھنٹے پہلے کو نور کا وقت کہا ہے. یہ وقت نور کا اس لیے ہے کہ اس وقت انسان خاص طور پہ جو صوفی لوگ ہیں وہ اس موقع کے اوپر عبادت کرتے ہیں اور جو مومنین ہیں اپنے اپنے مذہب اور اعتقاد کے حساب سے بندگی کرتے ہیں. کوئی پہلے کرتا ہے کوئی آخر میں کرتا ہے مگر یہ لگ بھگ 3.5 گھنٹے مومن کو سونا نہیں چاہیے. یہ وہ وقت ہے کہ جب آسمان سے آدمی کو اور اس دنیا میں جو کچھ بھی جانور ہے درخت ہے پھل پھول ہے ان سب کے اوپر خدا کی رحمتیں اترتی ہیں. کوسموس میں سے ایسی کرنیں نیچے اترتی ہیں کہ جو وہ ریز اور وہ ویوز آدمی کے مائنڈ کے اوپر گہرا اثر کرتی ہیں. یہ وہ وقت ہے لگ بھگ 3 بجے سے 6 بجے تک کا کہ جب سورج ہمارے سے بالکل اپوزٹ سائڈ میں ہوتا ہے اور سورج کے چھپ جانے سے آسمان میں سے جو ریز اترتی ہیں جو انرجی اترتی ہے وہ خاص طور پہ روح کو تقویت یعنی طاقت دیتی ہے. اس موقع کے اوپر جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ زمین پہ آتے ہیں اور خدا کی رحمتیں لاتے ہیں ان کے لیے کہ جو اٹھ کے خدا کو یاد کرتے ہیں. اس موقع کو یہ جو وقت میں نے آپ کو ذکر کیا ہے ہمارے پیروں نے اس وقت ہم کو اٹھ کے عبادت کے لیے جو حکم کیا ہے اس میں بہت بڑے بھید ہیں. حضرت امام کے پاس بھی 2 دفعہ یہ عرض کی گئی کہ خدا خاص طور پہ ینگسٹرز میں سے کہ یا مولا یہ 4 اور 5 بجے کی عبادت ہے کیا ہم اس وقت عبادت نہ کرے کوئی دوسرے وقت کرے. تو حضرت امام کے فرمان آپ لوگوں نے سنے ہیں. مولا فرمایا نہیں عبادت تو 4 اور 5 کے اندر ہے. امام نے یہ بات کا خلاصہ نہیں کیا کہ جو مشنریوں کے اوپر فرض ہے کر دینے کا آج میں اس وقت آپ کے سامنے یہ خلاصہ کر رہا ہوں جو کہ پہلی دفعہ نہیں میں بہت دفعہ بول چکا ہوں اس بابت کے لیے. یہ وہ جو وقت ہے یہ نور کا وقت ہے. نور ویلا نور پیو کریو من آنند جی. نور کے وقت اٹھ کے نیاز پیو. نیاز کو بھی گھٹ پاٹ کو بھی نور کہا گیا. نور ویلا نور پیو
کرو من آنند جی پویڑا راکھوشا پیر سو سبد جی تمہیں جاگو جاگو بھائیڑا رین وہانیاں جی اٹھو رات چلی جا گئی ہے اس موقع سے اٹھو شاہ پیر کے ساتھ تعلق جوڑو ٹیلی فون کرو اس کو بلاؤ اس کو وہ آئے گا یہ جو نور کا وقت ہے یہ ایسا وقت ہے زندہ رہو کہ وہ جانور کے جو رات کو جاگتے ہیں مثال کے طور پہ کتے ہیں وہ لوگ کے جو رات کو چوکی پہرا کرتے ہیں وہ اس وقت سو جاتے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ بیمار بھی سو جاتے ہیں ساری رات درد سے چلاتے ہیں لیکن 4-5 بجے کے قریب آنکھ لگ جاتی ہے یہ وہ وقت ہے کہ جو پاگل شانت ہو جاتے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ ہچمچائے والا دل کہ جو اشانت ہے اس موقع کے اوپر وہ شانت ہو جاتا ہے یہ نور کا وقت ہے اس وقت محض اٹھ کے وہ لوگ کہ جو خدا کو نہیں جانتے ناستک ہیں وہ بھی کبھی اس وقت اٹھے تو ان کو اس وقت پہ شانتی ملتی ہے صبح کا اٹھنا بہت اچھا ہے نصیبدار ہیں وہ لوگ کہ جو اس وقت پہ اٹھ کے پروردگار کو یاد کرتے ہیں کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے روزی دیتا ہے تندرستی دیتا ہے دعائیں سنتا ہے آرزویں پوری کرتا ہے حاجت روائی کرتا ہے اس پروردگار کو اس موقع پہ اٹھ کے یاد کرو اس کا شکرانہ کرو ایسے لوگوں کے اوپر خدا راضی ہوتا ہے برکتیں دیتا ہے مولانا امام سلطان محمد شاہ دفتر فرمایا میرے ابا مولانا علی شاہ کہتے تھے فرمان علی شاہ کا ہے لیکن سلطان محمد شاہ نے سنایا آدھی رات کے بعد ایک فرشتہ زمین پہ آتا ہے اور پکار کرتا ہے کوئی ایسا جو اس وقت اٹھ کے علی کو یاد کرے تو میں اس کو اس کے گناہ کے بدلے میں نیکیاں دلاؤں آدھی رات کا وقت 12 بجے شروع ہوتا ہے لگ بھگ اس 12 اور صبح کی 6-6:30 بجے موسم کے حساب سے ٹائم بدلتا ہے لیکن میں نارمل ٹائم کی بات کرتا ہوں رات اور دن 24 گھنٹے کے ہیں نارملی آدھے یعنی 12 گھنٹے کی رات ہوتی 12 گھنٹے کا دن ہوتا ہے ہم لوگ ایکویٹر سے بہت اوپر ہیں اس کے لیے ہمارے ہاں موسم کے حساب سے 16 گھنٹے کا دن ہوتا ہے 8 گھنٹے کی رات ہوتی ہے گرمیوں میں ونٹر میں 16 گھنٹے کی رات ہوتی ہے 8 گھنٹے کا دن ہوتا ہے لیکن ایوریج ہم لیتے ہیں 12 گھنٹے آدھی رات کے بعد فرشتہ یعنی خدا تعالیٰ کی پیغام لے کے آتا ہے مگر اس کے اندر خاص طور پہ یہ جو پروڑیا کا وقت ہے جس کو ہم نور کا وقت پیروں کے حکم سے سنتے ہیں میں نے آپ کو عرض کی ہے سورج نکلنے سے لگ بھگ 3-3.5 گھنٹے یہ نور کا وقت ہے سورج کبھی نکل بھی آیا ہے تو بھی تھوڑے ٹائم تک یہ نورانی بخششیں جاری رہتی ہیں اس موقع پہ خاص طور پہ ہم جیسے لوگ یعنی جو ہم یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے امام کے پاس جا کے عرض کی کہ ہم کو عبادت کرنی ہے ہم کو بول دے مولا نے رحم کر کے ہم کو بول دیا ہم سب اپنے دل میں جانتے ہیں کہ میں کتنا سچا ہوں کتنا جھوٹا ہوں ہم کو اپنی حالت کا پتہ ہے لوگ نہیں جانتے میرے میں کیا برائیاں ہیں کیا اچھائیاں ہیں لیکن اس پروردگار کو جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کو تو پتا ہے بول لے کہ ہم نے کتنی عبادت کی ہے بول لے کہ کتنی عبادت میں ہم نے فائدہ کیا ہے
بولنے کے ہماری زندگی میں کیا فرق پڑا؟ کیا جھوٹ بولنا کم ہوا؟ دغا فریب کم ہوا؟ ہماری بدیاں برائیاں، ہماری بد نظریاں، ہماری غیبتیں یہ کم ہوئی؟ اپنا اسٹاک لینا چاہیے. اور اگر ہماری زندگی کے اندر بیت الخیال میں داخل ہو کے حضور میں جا کے بول بھی لیا اور اس بول سے ہم نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا تو ہماری زندگی تو ویسٹ گئی نا. کیا ہم اچھے ہوئے؟ بول لینے کے بعد جو عابد لوگ ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، کیا ہم ان عابدوں میں کھڑے رہنے کے لائق ہیں؟ ارے مومنو، جب تک ہماری عادتیں، ہمارے وچار، ہمارے ایکشن، ہمارے اعمال، ہمارا لینا دینا، ہماری نظر، ہمارا وچار اگر یہ پاک نہیں ہوتا تو نور کہاں سے آئے گا؟ کیا بدماشوں کو نور ملتا ہے؟ جھوٹوں مکاروں کو نور ملتا ہے؟ نور ملتا ہے ان پاک ہستیوں کو کہ جو نور کے اٹھانے کے لائق ہیں. نور ان کے لیے ہے کہ جو فرشتوں جیسے ہیں. لچھے بدماشوں کو نور نہیں ملتا. نور کیا، ان پہ لعنت اترتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ داس ہمارا جو ہو اسے، جو میرا بندہ ہے، میرا داس، داس نوکر کو کہتے ہیں. اور عربی زبان کا جو لفظ عبد ہے اس کا مطلب بھی غلام ہے. میرا جو غلام ہے، میرا جو نوکر ہے، معنی اس کے یہ ہے کہ میری جو سیوا کرنے والا ہے اس کو داس کہتے ہیں. جو میری سیوا کرتا ہے وہ میرے گلے کا ہار ہے. ماں اپنے بچے کو سب سے پہلے کلیجے سے لگاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے. باپ بھی اگر بچوں کو ملتا ہے تو اس کو سینے سے لگاتا ہے، چومتا ہے، پیار کرتا ہے. اور قیمتی چیزیں، داغنے وغیرہ ہم گلے میں، ہار ہمارے سینے سے لگا رہتا ہے. تو پھر کہتے ہیں میرا جو داس ہے وہ میرے سینے میں، میرے گلے میں ہے، میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے. داس ہمارا جو ہوئے سے پیچھے ہمارے گلے نہ ہار. میں اس کو اپنے گلے کے ہار کے طور پہ رکھوں گا اور اس کے سکھ کا کوئی پار نہیں. اے مومنو، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو پیروں نے ہم کو نہیں بتائی؟ اس نے اپنے پیار کا اظہار کیا ہے اس میں کہ میں اپنے بندوں کو اتنا پیار کروں گا کہ میں سینے سے لگا کے رکھوں گا، جیسے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگاتی ہے. ہار پہنتا ہے آدمی، ہار سینے سے لگا رہتا ہے. مگر کون کہ جو نور کے پانے والے ہیں؟ ہمارے عمل سارے اچھے ہونے چاہیے، ہمارے خیال پاک ہونے چاہیے. جب تک انسان کے خیال پاک نہیں ہوتے اس کو نور کا پانی نہیں ملتا. دن اور رات جو خدا کے بندے ہیں وہ اس کے ساتھ لو لگائے رکھتے ہیں، وہ اپنی اس جدائی کو محسوس کرتے ہیں. امام سلطان مرشد عطا فرماتے ہیں آرام سے بیٹھ کے یہ وچار کرو کہ تم کہاں سے آئے. کچھ بھی ہستی نہیں ہوتی. ماں کے پیٹ میں سے 9 مہینے کے بعد بچہ نکلتا ہے. پہلے تو دنیا میں نہیں تھا، وہ کہیں نظر نہیں آتا تھا، بس خدا نے اس کو بھیج دیا. بالکل اسی طرح سے جب وہ مر جاتا ہے قبر میں دفن کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر کبھی نظر نہیں آتا. نہ موت سے پہلے نظر آتا ہے، یعنی جنم سے پہلے، نہ موت کے بعد نظر آتا ہے. تو یہ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے؟ میں بدن کی بات نہیں کرتا، جو کہ ہے بدن، کیونکہ بدن روح کو اندر کنٹین کرنے کے لیے ہے. ایک جیو ہے، خدا نے اس کو بھیجا، باپ کے سپرم میں سے ماں کے پیٹ میں گیا،
آستے 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 بڑا ہوا. ایک خیال کرو کسی دن ایک چھوٹا سا کیڑا جو آنکھ سے نہیں دکھتا، امام سلطان محمد صاحب فرماتے ہیں کہ تم عالم ذرہ میں سے آئے ہو، یہ سپرم ہے، یہ ذرہ ہے. اس کو کس طرح خدا پیدا کرتا ہے اور کس طرح سے ہاتھ منہ بنتے ہیں، ناخن بنتے ہیں، انگلیاں بنتی ہیں، کان بنتے ہیں، کون سی چیز اندر ہے، اس کے ماپ سائز، اس کا جو بلو پرنٹ ہے وہ اس کے ساتھ اندر ہے. یہ اتنا لمبا ہوگا، اتنا چوڑا ہوگا، اتنا وزن ہوگا، ایسی آنکھیں ہوں گی، ایسے کان ہوں گے، اتنے لمبے پاؤں ہوں گے، انگلیاں ہوں گی. یہ ڈیزائن کون بناتا ہے؟ کبھی انسان بیٹھ کے سوچے کہ بھلا میں کیا تھا، کیسے میں پیدا ہوا؟ اور پھر باہر آتا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا، کسی چیز کو اٹھا نہیں سکتا، سمجھتا کچھ نہیں. آستے آستے دیکھو تو صحیح انسان کی پیدائش کیسی خدا نے کیا ہے. محتاج ہے، ماں کا باپ کا محتاج ہے. دودھ پلاوے تو پیے، وہ خود اٹھا نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، بیٹھا ہے، سویا ہے. یہی وہ ہے کہ جو آستے 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 بڑا ہوتا ہے، 6 فٹ کا جوان بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نمرود کا ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر نمرود بادشاہ تھا، کافر تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، بلکہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. مولانا رومی نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اپنی شاعری کے اندر ذکر کیا ہے. میں آپ کو اس کا جست بتاؤں، وہ سمجھنے جیسی چیز ہے. ایک دفعہ ایک چھوٹی سی بوٹ، تھوڑے سے آدمی تھے، چلی جاتی تھی. یکایک طوفان آیا. اللہ نے ملک الموت کو کہا کہ دیکھ ابھی اس عورت کو، ادھر ایک عورت تھی، یا فلانی عورت کو ابھی بچہ پیدا ہوگا. جب یہ بچہ ہو جائے تو ایک دن کے بعد یہ کشتی کو، یہ بوٹ کو دبو دینا، سب کو مار ڈالنا، ایک پلینک کے اوپر، لکڑی کے تختے کے اوپر اس بچے کو رکھ دینا. کانپنے لگا، کہتے یا اللہ، بر سمندر، اور اس سمندر میں ایک دن کا بچہ اکیلا تختے کے اوپر، تیرا یہ کام نہیں، حکم مانو. ہم حکم تو مانتا ہی تھا، لیکن اس کو بہت پریشانی ہوئی. پس طوفان آیا، سب کو مار ڈالا. اس ایک دن کے بچے کو ایک لکڑی کے تختے پہ رکھ دیا، سب تو مر گئے، ڈوب گئے. یہ تختہ آستے 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 کنارے پہ پہنچا. کنارے پہ ایک شیرنی، ٹائگرس، اپنے 2 بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. اس نے دیکھا اس بچے کو، حکم کیا خدا نے، جاؤ اس کو اٹھاؤ اور اپنا دودھ پلاؤ. شیرنی ٹائگرس اس بچے کو اٹھا کے لے گئی اور ایسے طریقے سے بیٹھی کہ اس کے تھن اس بچے کے منہ میں آئے، اور قدرت خدا کی، بچے نے شیرنی کا دودھ چوسنا شروع کیا. یہ پروردگار ہے، پروردگار. اس کی حکمت ہے، اس کی طاقت کو کوئی نہیں سمجھتا. دودھ پی کے درختوں کو حکم کیا، جو کولے کولے گرین پتے، گرین پتے گرتے نہیں، لیکن حکم کیا، درختوں نے گرین پتے نیچے پھینک دیے. اس کا بیڈ بنایا ہوا نے. شیرنی نے اس بچے کو اٹھا کے اس پتوں کے نرم نرم بیڈ کے اوپر سلا دیا. جب خدا کی باتیں انسان سنتا ہے یا سمجھتا ہے یا پڑھتا ہے،
تو اس کو اس کی بڑائی، اس کی عظمت کا پتہ لگتا ہے کہ خدا کون ہے، اور عبادت کرنے والوں کو یہ جاننا چاہیے کہ خدا کون ہے۔ یہ بچہ شیرنی کا دودھ پی کے بڑا ہوا، شہر کی طرف آیا، کوئی اس کا تھا نہیں، نوکری ووکری کرتا رہا، کھاتا پیتا، طاقت بہت تھی۔ جب جوان ہوا تو شیر کے منہ میں 2 ہاتھ ڈال کے اس کو چیر دیتا تھا، اتنی طاقت خدا نے اس کو عطا کی۔ اس کا نام تھا نمرود۔ انگلش میں بائبل میں اس کا قصہ ہے نمرود کا۔ یہ اپنی طاقت کے حساب سے بادشاہ بن گیا، لمبا چوڑا بھی بہت تھا، بہت طاقت والا تھا۔ سب لوگ سجدہ کرتے تھے، کہتے خدا میں ہوں، کیونکہ اس کو خدا نے بڑی طاقت دی تھی، بڑا ہوشیار بھی تھا۔ خدا بتانا چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں، کون ہوں اور کیسے ہوں، اور انسان کیا ہے۔ بادشاہ بن گیا، اپنے آپ کو خدا کہنے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ اس بڑائی کی وجہ سے اس میں ظلم پیدا ہو گیا، ظلم کرنے لگا، چھوٹی سی بات کے اوپر سزا دے دیتا تھا۔ اس کے زمانے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام جب خدا کی باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہے، تو اس کو بہت غصہ آیا، بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ میں لمبی چوڑی بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے میں آپ کو شارٹ میں کہتا ہوں کہ آخر غصے ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا۔ ابھی آگ بس جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی، تو آگ میں پھینکے کون؟ تو اس گوفت بنائی، جس طرح 4 رسیاں لے کے اس کے اندر چھوٹی سی جگہ بنا کے اور اس کو پھرایا جائے، وہ پھرتا رہے، پھر اس کو چھوڑ دیتے۔ تو اس طرح گوفت کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں گھماتے رہے، اور ٹائم پہ آیا چھوڑ دیا تو حضرت ابراہیم آگ میں گر گئے۔ خدا کے نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، جیسے ہی آگ میں پڑے آگ پھول بن گئی، گلزار بن گئی۔ باہر آگ ہے لیکن جہاں ابراہیم علیہ السلام گرے ہیں وہاں فوراً پھول بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام آرام سے گلزار میں بیٹھے ہیں، گلزار کہتے ہیں پھولوں کا ایریا۔ جب یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور لوگوں نے دیکھا تو آپ تو پھولوں میں بیٹھے ہیں، کیا خدا تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اس کو شیرنی کا دودھ پلایا، اس کو آگ میں گلزار میں رکھا، اور پھر ایک چھوٹا سا مچھر اس کی ناک میں گھس گیا۔ ناک میں گھس گیا، نارملی ناک میں ہمارے بال ہیں، کوئی بھی جانور ایسا اوپر جا نہیں سکتا، یہ بالوں میں پھنس جاتا ہے، بلوک اور نکل جاتا ہے، لیکن یہ مچھر اسپیشل مچھر تھا، اوپر چلا گیا، اوپر جا کے برین میں چلا گیا، اور وہاں جا کے بھوں بھوں کرنے لگا۔ اب اس کو سر دکھے، اتنا دکھے، مارے، جب یہ سا مارے مچھر ذرا ٹھہر جاوے، پھر شروع ہو جاوے، یہ مارے تو مچھر ٹھہر جاوے، یوں مارتا رہے، ہاتھ تھک گئے تو غلام کو کہا میرے سر پہ مارتے رہو۔ غلام مارتا رہا، وہ ہاتھ پورا نہ ہوا، کہا کہ چمڑے کا ایک دستہ بنا کے اس سے مارو۔ یہ مارتا اس کا بھیجا ختم ہو گیا اور نمرود مر گیا۔ یہ وہ نمرود کہ جو شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کے اس کو چیر ڈالے، ایک مچھر سے مارا خدا تعالیٰ۔ خدا کی قدرتیں بے حساب ہیں۔ میں نے یہ بات کیوں سنائی؟ اس لیے سنائی کہ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی حالت میں
کچھ بھی ہو جائے اپنے آپ میں مغروری مت کرنا. وہ پروردگار بہت طاقت والا ہے. کیونکہ ہم کس کی مغروری کریں, کس بات کی؟ بہت پیسہ ہے تو تمہارے سے زیادہ پیسے والے ہیں, بہت طاقت والے ہو تو نمرود سے زیادہ طاقت والے نہیں ہو. کسی بھی طریقے سے علم کی, خوبصورتی کی, طاقت کی, پیسے کی, کوئی عہدے کی, کوئی بڑائی کی, کوئی لاگور کی, کچھ نہیں. ایک مچھر جیسی ہماری حالت ہے, تجھ پرمان ہے. اس لیے یہ یاد کر کر کے کہ ہم کچھ نہیں ہے, وہی سب کچھ ہے, ہمارا سر دھوڑ میں پڑ جاتا ہے. عجز اور انکساری ہیوملٹی کے ساتھ اس کا نام آوے, سر جھکا دو, اس کو یاد کرو, اس سے ڈرو. ڈرو اس لیے کہ ایسا نہ ہوئے میرے سے ناراض ہو جائے. ڈر دو قسم کا ہے, ایک ظالم کا ڈر ہے, ایک پیارے کا ڈر ہے. ہم جس کو پیار کرتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں, ظالم کے ظلم سے بھی ڈرتے ہیں, لیکن ان دونوں کے پیار میں فرق ہے. ظالم کا جو ڈر ہے وہ خوف ہے, مجھے مار ڈالے گا. پیارے کا جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے سے ناراض نہ ہو جائے. خدا کا پیار ایسا ہونا چاہیے. ہم خدا سے ڈرتے اس لیے کہ ایسا نہ ہو مولا میرے سے ناراض ہو جائے. اس سے ڈرو اور اپنی بدیوں برائیوں کو چھپا کے بلکہ دور کر کے اس سے عاجزی کر کے مانگو کہ یا مولا مجھے اچھا بنا, اے مولا مجھے اس لائق بنا کہ میں تیرے نزدیک آ سکوں. مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہمارے ہاں بامبے میں بہت برس کی 70-80 برس کی بات کرتا ہوں, ممو سنگل نام کا ایک آدمی تھا, بڑا مالدار شخص تھا لیکن مولا کا عاشق. 6.5 فٹ کا آدمی, 400 رتوں کی, اور طاقت والا تھا. وہ وقت ایسا تھا کہ ہمارا جو کھڑک کا جماعت خانہ ہے یہاں اس وقت اسماعیلی بہت رہتے تھے. عورتیں, بچے, بوڑھے سب پاؤں سے اپنے جماعت خانے میں آوے. کوئی ناندی بھی لے کے آوے, کوئی ناندی لے کے جاوے. تو کچھ ایسے لچے بدماش وہ کبھی ناندی اٹھا کے لے جاوے, عورتوں کے پاکٹ چھین کے چلے جاوے. اس طرح سے اس کے کانوں میں خبر پہنچی تو ایک ڈنڈا لے کے درخانے جماعت خانے کے 3 جو آرچیز ہیں اس کے سینٹر کے اندر سول رکھ کے بیٹھا ہوئے. یہ کسی کو ایک تھپڑ مار دے گئے تو وہ 2 گھنٹے تک بے ہوش ہو جاوے. ابھی ممو ادھر بیٹھا ہے اس لیے یہ لچے بدماش ادھر آوے نہیں کیونکہ ممو بیٹھا ہے. تو اپنے بال بچے بھائی بہن سیفلی جماعت خانے میں آوے, جماعت خانے سے جاوے. یہ اس کا کام. مالدار بہت تھا, اس کو کوئی طرح کی پرواہ بھی نہیں تھی, لیکن شراب پیتا تھا. شراب پیتا تھا, ادھر بیٹھا رہے, اوپر نہ جاوے اس لیے کہ شام کے وقت شرابی ہمیشہ شام کو نہ پیتے ہیں. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جہاں شرابیوں کو طلب لگتی ہے. بیٹھا رہتا تھا لیکن جماعت کے بھلے کے بہت کام کرتا تھا. سخاوت بھی کرتا تھا, مدد بھی کرتا تھا چھپی, اور اس طرح سے بھی ہے شاریرک طور پہ جسمانی طور پہ بیٹھ کے جماعت کے خلاف میں کوئی بولے تو اس کے گھر چلے جا رہے. تو ہوتے 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 امام سلطان محمد شاہ کے کانوں تک بات پہنچی. حاجی کمریا کو صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ ممو کون ہے؟ کہ خدا یہ وہ فلانی فیملی میں سے ہے. اچھا دیکھو ہم کبھی ان کو ملنا چاہتا ہے. اچھا ایک آدھ دفعہ ایسا ملا تو اس نے حاجی کمریا نے کہا کہ بھائی ممو مولا تجھے ملنا چاہتا ہے. چھوڑیا شرابی کبابی اس کے حضور میں کون جائے. اس کو اپنی ہیوملٹی کا خیال تھا, یہ میرا مولا ہے اور میں گندا ہوں, شراب پی کے میں کیسے جاؤں. ایک دفعہ سلطان محمد شاہ داتر گھوڑا گاڑی میں نکلے
वाड़ी से निकले दरखाने आते थे और हाजी कामड़िया ऊपर कोचमैन के साथ बैठे थे। दूर से देख के कहते खुदावन ममू सिंगल रास्ते में उधर खड़ा है, ऐसा हमारा गाड़ी खड़ा करो। दूर से किसी ने देखा ये उधर हाथ में बोतल थी, खड़े खड़े पी रहा था। ये जो डूंगरी के चार रास्ते जाते हैं भीमपुरा के नाके पे, जो मुंबई वाला वो समझेगा। तो ये हाथ में बोतल थी, पी रहा था, लेकिन कभी इसने गड़बड़ नहीं की, मस्ती तूफान कुछ नहीं किया। किसी ने कहा मामू, बोला जी गड्डी अच्छी थी। ओह, जाके उसने छुपे को बोतल को छुपा दिया, खुद भागा नहीं, लेकिन मुंह साफ सुफ करके ऐसा हाथ बांध के मुंह नीचे करके खड़ा रहा। मौला की गाड़ी आई, गाड़ी खड़ी की। हाजी कामड़िया बोले मामू मौला बुलाई था। हाँ नहीं, अच्छा, अरे मौला बुलावे और ना आवे, मामू मौला बुलाई था। हाँ नहीं, अच्छा। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अत्तार खुद बोल के बोले मामू खुदा मैं शराब पी दो आया। नहीं, अच्छा। इसको अपनी औकात की खबर थी कि मैं नापाक हूं, इस पाक के करीब कैसे जाऊं। मौला राजी हुए। ये अदब है, ये रिस्पेक्ट है। हम तो शराब पी के जमात खाने घुस जाते हैं और तूफान करते हैं, क्योंकि हमें इस बात का एहसास नहीं कि हम कहां हैं और कौन है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि तुम बैठ के अपनी औकात का ख्याल करो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। कुछ नहीं हो, यूं ही नथिंग में से चले आए हो। बूढ़े हो जाओगे, खाऊं खाऊं करोगे, एक दिन मर जाओगे, खाक में रुल जाओगे, नाम निशान मुझ जाएगा। चाहने वाले एक दो रात रोएंगे, भूल जाएंगे, कोई याद भी नहीं करेगा। क्या है इंसान, हमारी औकात क्या है? कुछ नहीं, धूल मिट्टी की तरह है। हाथ में मिट्टी लेके फूंक मारो, इस तरह इंसान की हालत है। मगर इस परवरदिगार की इस रहमतों वाले के नाम से हम लोग सब कुछ है, सब कुछ है। पीरों ने एक छोटी सी बात कही, देखो दीनदारों, मैं गिनानों की बातें हमेशा करता रहता हूँ, गिनान पढ़ता हूँ बाज़ दफा तो उसमें मैं डूब जाता हूँ। ऐसी ऐसी चीजें पीरों ने ऐसे ऐसे तरीके से हमको बताई हैं कि कोई पागल है ना वो भी समझ जावे। पीर कहते हैं ए लकड़ी शक्ल शरीर करो, लकड़ी उसको शक्ल बनाओ शरीर की। मिस्री संगलार, यहां वो चीज आप समझ नहीं सकोगे क्योंकि नहीं बनती। इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक प्याले में शक्कर को बॉयल करते हैं, खंड को। जब वो अच्छी तरह से पिघल जाती है तो एक प्याले के अंदर उसको डालते हैं और बीच में एक लकड़ी रखते हैं, तो लकड़ी से वो पकड़ी जाती है। तो पीर कहते हैं कि ये जो लकड़ी उसके अंदर है शक्कर के साथ मिली हुई, लेकिन जब भी बेचे जाते हैं तो लकड़ी का भाव भी शक्कर के भाव का है। हालांकि लकड़ी फेंक देते हैं, लेकिन उसका जो वजन है, चाहे वो 1 ग्राम हो कि 2 ग्राम, लेकिन उसकी कीमत शक्कर के बराबर होती है। बाद में लकड़ी फेंक देते हैं। मतलब पीर कहते हैं कि गुरु तुम्हारा जो है ना वो शक्कर है, तुम लकड़ी हो। अगर गुरु की संगत में मिल जाओगे तो तुम्हारा भाव भी शक्कर जितना हो जाएगा।
اس کے نام کے ساتھ سب کچھ ہے، اس کے نام کی زندگی ہے، اس کے نام کی موت ہے، اس کے نام کا سب کچھ ہے۔ جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں اور پھر ہم عبادت کرتے ہیں یہ سمجھ کے کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں، تب ہمارا سر نیچے ہوتا ہے اور اس کے پاؤں اور اس کے پاؤں کی خاک میں ہوتا ہے، اور پھر انسان باہر جاتا ہے، کوئی بڑی برائی کی بات آ جائے تو اس کو احساس ہوتا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مولا مجھے دیکھتا ہے، وہ برائی نہیں کرے گا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ بدمستیاں نہیں کرے گا، وہ چوری چکاری کے کام نہیں کرے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، وہ میرے ساتھ ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں نا۔ جب ہم مستی کرتے ہیں تو ہم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو داس ہے، جو مولا کا نوکر ہے، جو اس کو پیار کرتا ہے دینداروں، اس کو وہ اپنے کلیجے سے لگا کے رکھتا ہے۔ بیت الخیال کی عبادت میں یہ میری آج کی آواز آپ کو بہت کام آئے گی، کیونکہ جب تک ہمارے اندر ہیوملٹی یعنی کہ اپنے آپ کو نیچے گرا کے سمجھنا میں کچھ نہیں، یہ سمجھ نہیں آتی، تب تک انسان عبادت میں اوپر نہیں اٹھ سکتا۔ ہلکا بنے گا تو اوپر اٹھے گا، وزندار ہوگا، گناہوں سے بھرا ہوگا تو وہ اوپر نہیں اٹھ سکے گا۔ جیرے بھائی رے دھرمی تیجے دھرم وچار ورتے نے کئی نو سوجے جیرے بھائی۔ جو دھرمی ہے، وہ جو عابد ہے، وہ ہمیشہ عبادت ہی کی باتیں سوچتا رہتا ہے، دوسری باتیں اس کو یاد آتی ہی نہیں ہے۔ اے مومنو، ہم اس بات بہت ہی خوش نصیب ہیں، خدا تعالیٰ کا نور زمانے کے اندر جو موجود ہے ہم اس کو جانتے ہیں، ہم نے اس کو دیکھا ہوا ہے، اس کے قدموں میں ہم حضرت امام کی بیعت کر کے بول لے کے آئے ہیں، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ اس ہیرے موتی جواہرات کی قدر کر کے اچھی عبادت کرو، لیکن عبادت ہم جس کو کہتے ہیں نا، بیت الخیال کی جو بندگی ہے وہ 25%، 75% ہمارے اعمال، ہماری عادتیں، ہمارے خیال، ہماری اچھائیاں، یہ 75% ہے۔ ہم اگر 75% کو گندا رکھتے ہیں اور 25% کے پیچھے پڑتے ہیں تو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ امام کو اپنے دل میں بٹھانا ہے تو اپنی کرسی کو صاف کرو، اس کو خالی کرو، مولا کی محبت کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سکھی آباد رہو، مولا نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے دے، بدیوں برائیوں گناہوں سے بچائے، نافرمانی سے بچائے، بخششیں دے دے، رحمتیں دے دے، مولا نعمتیں دے دے، نیک امیدیں پوری کرے، دستبندی شکریتی بنائے، مولا اپنا وفادار رکھے، مولا فرمان بردار رکھے، مولا اچھی آپ کو تندرستی دے دے کہ عبادت کرو، مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، آپ کی دنیا بھی مولا سنبھال کے رکھے، آپ کی آل اولاد کو ایماندار بنائے، آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، دین اور دنیا میں سکھی آباد بنو۔ اے زندہ